جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے بیمار مقابل حضرت مولانا پیر مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے لیے ہمت افزائی کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ، دیگر حضرات علماء کرام اس کے تشریف فرما ہے، اور آج کے اجلاس میں بہت ہی کم شرکا ہیں کیونکہ حالات ناسازگار ہیں، تو اس لیے ذمہ داران نئی طریقہ کا انتظام کیے ہیں۔ عاجز اور گنہگار تو 3 باتیں آپ کے پاس میں رکھے گا، وہ نئی طریقہ کے ذریعے ناظرین اور سامعین کے لیے ہیں۔ آج حق شناس فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت ہی بڑا کام اور اقدام ہوا ہے، وہ بھی اس دور میں جس دور میں دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، تمام مذاہب کے لوگوں میں ہر عہدے میں رہنے والے کی عزت ہے، اکرام ہے، ان کی قدر ہے، ان کی خدمتوں کا اور ان کی محنتوں کا اعتراف ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ میں اس دور میں اگر کسی کی خدمات کا اعتراف نہیں ہے تو وہ حضرات علماء کرام کی خدمات کا اعتراف نہیں ہو رہا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کرام کے فضائل پر بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور حضرات علماء کی فضیلتیں جس سے قوم واقف ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے تمام بندوں میں مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی جو جماعت ہے وہ حضرات علماء کرام کی جماعت۔ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خوف اور خشیت کا ذکر فرمایا ہے، دراصل اس کی تفسیر ہے مغفرت، اس لیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا مستحق ہو جاتا ہے۔
مرتبہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، میں بہت ڈرتے ڈرتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے محمد تو دنیا میں بھی مجھ سے ڈرتا تھا اور اب بھی اس وقت بھی مجھ سے بہت ڈر رہا ہے، آخر اتنا کیوں ڈرتا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ مختار کل ہیں، جو چاہے آپ فیصلہ فرماتے ہیں، کسی کی نیکیوں کے بدلے بھی آپ سزا دے سکتے ہیں اور کسی کے گناہوں کے بدلے بھی آپ اسے معاف فرما کر جنت دے سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے بہت ڈرتا تھا اور اب بھی ڈر رہا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ محمد، اگر مجھے تجھے معاف کرنا نہ ہوتا اور میرا مقصود و مقصد تجھے معاف کرنا نہ ہوتا، دنیا میں تجھے عالم نہ بناتا۔ ایک بشارت ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، محدث بناتے ہیں، مفسر بناتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مغفرت یقینی ہے۔ اور ایک فضیلت حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا، علماء میرے وارث ہیں، اس لیے کہ ان کے سینوں میں میرا دین ہے، میرا علم ہے، ان کے سینوں میں میری فکریں ہیں، ان کے سینوں میں میرے تفکرات ہیں، میرے خیالات ہیں، اور یہ دنیا کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو کام حضرات انبیاء علیہ السلام اور رسول نے کیا، اور وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضرات انبیاء اور رسول ادا کیے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کرام کو اپنا وارث اور نبیوں کا وارث بنایا اور سند عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج معاشرے میں حضرات علماء کرام کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ دیکھ کر اور سن کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ حق شناس فاؤنڈیشن کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے اس کام کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لائف ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے یہاں سامعین جتنے حضرات ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھ کر بھی ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طریقے سے عالیشان جلسہ منعقد کرے یا نہ کرے، کم سے کم وہ اپنے مسجد کے امام کے خدمات کا اعتراف ہے، جلسہ تو ضرور کرے گی، کیونکہ علماء کے ساتھ آپ بہت بے قدری ہو رہی ہے، علماء کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، علماء کو امام نہیں غلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ صدر بھی زور سے بات کرتا ہے، سیکرٹری بھی زور سے بات کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تاخیر سے آ کر نماز پڑھنے والا بے نمازی بھی علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، اماموں کے ساتھ اور مؤذنین کے ساتھ ایسی بھی عدل و گستاخی کرتا ہے۔ صاف لکھا ہے، میرے اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہے، انہی کا سبق ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کی امانت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو علماء کے ساتھ میں گستاخی کرے گا، علماء کے ساتھ بے ادبی کرے گا، اس کے ایمان کو خطرہ ہے، پوری زندگی ایمان کے حالت میں گزرے اور موت کبھی ایمان کے آنے کا خوف اور اندیشہ ہے۔ علماء کو معمولی نہ سمجھے، ائمہ کو معمولی نہ سمجھے، خطبہ کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ اتنے آداب ہے علماء کے متعلق، لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کے سامنے سے اگر آپ کا امام اور عالم جاتا ہے، آپ
کی نظر اس پر پڑتی ہے. نظر اگر نہیں پڑتی تو آپ معذور ہیں اور مجبور ہیں. آپ کی نظر آپ کے سامنے گزرنے والے امام پر پڑ رہی ہے، عالم دین پر پڑ رہی ہے، یا آپ چھوٹے تھے، آپ کو یہ سنگل قرآن یا قرآنی قاعدہ پڑھانے والے استاد، اب آپ بڑے ہوں گے اور آپ کے سامنے اپنے استاد گزر رہے ہیں، تو آپ کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور سلام کرنے میں پہل کریں، قریب جا کر مصافحے کا شرف حاصل کریں، خیریت تو عافیت پوچھیں آپ. لیکن آج ہمارا امام، ہماری مسجد کا امام ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، جمعے کا بیان سنتے ہیں، ہمارا امام ہماری دکان کے سامنے سے گزرتا ہے، اٹھ کر کھڑے ہونا تو دور کی بات. اس زمانے میں اگر کوئی اپنی امام کو دیکھ کر اپنی زبان بند کر لیتا ہے، میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے علاقے کا ولی ہے. ادھر امام گزر رہا ہے، ادھر سے گالیاں جاری ہے، ادھر امام گزر رہا ہے، ادھر کوئی سگریٹ سامنے پی رہا ہے. یہ تو باہر کی بات ہے. اندر کی بات مختصر وقت ہے، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا. بڑے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم تشریف فرمائے، اور دوسری عام بات یہ ہے کہ جن سے میں نے حالات کا سبق پڑھا، تربیت پائی، جن کا فیض پایا، ہاتھ پکڑ کر مجھے بولنا سکھایا، اسٹیج میں بٹھانا سکھایا، مجمع کے بیچ میں بٹھا کر ہمت دلائی، وہ شخصیت آپ تشریف فرما ہے جن کے نام سے اور جن کی ذات سے آپ حضرات واقف ہیں. حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب ادب اور تلذذ میرے نام لیا ہے. حضرت تشریف فرما، ان کے سامنے مجھے لمبی چوڑی بات کرنا نہیں، یہ سب بتا کر میں سبق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج علماء کے ساتھ جو بے قدری ہو رہی ہے. حضرت افسر عزیزی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں کل کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں. یہ بقرعید کا، عید کا دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے. کل ایک مولانا کا فون آیا مجھے، کچھ ان کا مسئلہ تھا، تو میں بات کرتے کرتے بنگلور کے ایک اہم اور بہت ہی افیشیل علاقے کے مولانا فون کیے، خیریت و عافیت. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا مولانا، مذاق سے پوچھ رہا ہوں، کیا مولانا قربانی دیے کہ قربان ہوئے؟ مولانا بولے میں قربان بھی ہوا نہیں، قربانی بھی دیا ہے. کی مولانا؟ کیا مولانا تمہیں معلوم نہیں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کمیٹی والوں کو تنخواہ دیے تو کرونا آ جاتا ہے، یہ حال ہے. پھر بھی میرا حال دے رہے مولانا، حالات برابر نہیں، اس لیے میرے اوپر واجب نہیں، میں قربانی نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے جو فرمایا، بڑے افسوس کی بات، بالکل مالدار محلے میں رہتے ہو، میں مسجد کو جانتا ہوں اور اس مسجد میں مجھے جانے کا شرف بھی ملا ہے، 2-3 مرتبہ جلسے بھی ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ تو ہمارے محلے کی مسجد اور میں جس مسجد میں خدمت کرتا ہوں اس مسجد کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ پورے مالدار افراد ہیں، ہر گھر کے اندر الحمدللہ قربانی ہوئی ہے، بڑے کی نہیں چھوٹے کی چوری ہے. میرے حال ہر گھر کے اندر کم سے کم 2-3 بکرے تو ہوئے ہیں. قربانی نہ دے کر بھی اگر ہر گھر سے مجھے گوشت 1 کلو بھی اگر آ جاتا، کم سے کم میرے گھر کے اندر 60-70 کلو بکرے کا گوشت اسٹارٹ کرتا. لیکن مولانا میں کیا کہوں، میں تو بول نہیں سکتا، اور تمہارے حقوق کنٹرول میں اس لیے بول رہا ہوں میں. زیادہ سے زیادہ اب تک کل مغرب کی نماز میں وہ بتا رہے تھے، اب تک ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ 1.5-2 کلو گوشت آیا. علماء کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ایک صاحب فون کر کر مولانا کو کچھ بول رہے ہیں، مولانا سرا ہونا. مولانا بولے کہ اگر ہے تو نہیں مولانا کچھ بھی رہے تو پھر سرا نہیں تو تمہیں جگہ تو اچھا ہے. ایسا ماحول ہے علماء کے ساتھ، یہ سلوک ہے ہمارا. ایسے وقت میں، ایسے دور میں حق شناس فاؤنڈیشن کی جانب سے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں یہ جو جلسہ اعتراف میں خدمات کے عنوان پر حضرات علماء کرام کو بلا کر ان کا اعزاز، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی سب سے بڑی اور اہم بات ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناس فاؤنڈیشن کی اس خدمت کو قبول فرمائے. اور ایک دوسری گزارش، اگر میری اصلاح ہو گئی تو بہت اچھا ہوگا، ہم حضرات علماء کرام بھی آپس میں ایک دوسرے کا ادب، احترام، بڑوں کو بڑا، چھوٹوں کے ساتھ محبت، شفقت، ایسا اگر ہمارا اپنا ماحول رہ گیا تو قوم کو ہمارے سامنے بے ادبی اور گستاخی کرنے کی ہمت تک نہیں ہوگی. ہمارا آپس کا اختلاف، ہمارے آپس کی بے ادبیاں ایسی ہیں جسے میں بیان کرنا اس مجلس میں حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہ کے سامنے بے ادبی سمجھتا ہوں. مولانا منیر صاحب رشادی دعوت برکاتہ ایک عالم دین، الحمدللہ ان کے رفقا میں اور بھی حضرات علماء، انہوں نے دیکھا کہ جب تک ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی تو قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اس لیے یہ کام تو دراصل قوم کو کرنا تھا، ان مسجدوں کے ذمہ داروں کو کرنا تھا جن مسجدوں کے امام 20-25 سال سے خدمت کر رہے ہیں، 20-25 سال سے امامت کر رہے ہیں، 30-35 سال سے خدمت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، کتابت کر رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، مکاتب میں پڑھا رہے ہیں. یہ کام تو مسجد کے ذمہ داروں کا تھا، قوم کا تھا. محلے کے ذمہ دار ہمارے مسجد کا امام 10 سال سے خدمت کر رہا ہے، ذرا اس کا اعزاز ہو. 15 سال سے خدمت کر رہا ہے، اس کا اعزاز ہو. 20 سال سے خدمت کر رہا ہے، اعزاز ہو. میں کہوں اس وقت اعزاز نہیں کرے تو زیادہ کم سے کم خاموش رہنے کا بہت اچھا ہے. اس زمانے میں قوم کی خاموشی ہی سب سے بڑا اعزاز ہے. خاموش کی رہنے نہیں، کب ٹانگ پکڑ کر کھینچنا. یہی آپ کے ہمارے علاقے کے قریب میں 1.5 سال یا 1 سال پہلے ایک مولانا کو اس لیے نکال دیے، اب تمہیں آ کر 5 سال ہو گئے، الحمدللہ تمہاری خدمت بہت اچھی رہی، اب ہمارے محلے کے کچھ ساتھیاں چاہ رہے ہیں آواز ذرا بدلنا ہے، اس لیے تمہیں کیا بھی سننا ہوگا، آواز بدلنے کے لیے ہم آپ کو بدل رہے ہیں. آواز بدلنے کے لیے امام کو بدلے. سننے والوں کی اگر آواز سننی ہے نا، مردے بھی گھابرے ہو کر قبرستان چھوڑ کر بھاگ جائے. سننے والوں کی آواز ڈسٹ سائلنسر سے بھی بدتر. امام کی آواز خوبصورت ہو. میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں بیان فرماتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ قرآن دیا اسے کیا آواز نہیں دے گا؟ جسے اللہ تعالیٰ قرآن دیا، گانا گانے والوں کو اللہ تعالیٰ آواز دیا ہے، قوالی گانے والوں کو اللہ تعالیٰ آواز دیا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آواز نہیں دے گا. کام کے پردے ٹھیک نہیں، اس لیے تم لوگوں کو سننے میں مزہ نہیں آتا. علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، خطبہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں تو واٹس ایپ عام طور پر دیکھتا نہیں، بڑی مشکل سے کوئی خاص پیغام بھیجتے ہیں تو پیغام دیکھ لیتا ہوں، اسے نوٹ کر کے رکھ لیتا ہوں. ایک آخری چھوٹا واقعہ بول دیتا ہوں. ایک مسجد کے امام صاحب کو اچانک 25-30 سال کے خدمات کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ امام صاحب کو نکال دیا. بڑی آسانی کے ساتھ امام صاحب کو نکال دیا. دیکھیے ہمارے ریاست کے چیف منسٹر سے استعفا پوچھنے کے لیے پوری ریاست کا پسینہ چھوٹ رہا ہے، خون پسینے میں بدل رہا ہے. ہماری ریاست کے چیف منسٹر صاحب لائق ہے کہ نالائق وہ ان کا مسئلہ، ان سے استعفا دینے کے لیے پوری ریاست کا خون پسینہ بن کر نکل رہا ہے. میرا ڈپارٹمنٹ پیچھے پڑا ہوا ہے. ایک سی ایم کا استعفا دینے سے پہلے ہے. اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے 25-30 سال کے امام کو بڑی آسانی سے 10-15 منٹ میں استعفا لے سکتے ہیں. یہ ہے ہماری طاقتوں کا حال. 25-30 سال کے امام صاحب ان کو نکال دیے. نکالنے سے پہلے پورا محلہ ساتھ رہتا، حضرت تمہیں ڈرو ہو تو ہمیں ہی، تمہارے بچے ہمیں ہی. حضرت کیا ہوگا کہ دیکھیں گے جب ان لوگوں کی ذمہ داروں کے سامنے غلطی نہیں،
اس وقت یہی حضرات اگر کیا بولتے کیا بھی نہیں حضرت اللہ بہت بڑا ہے، کتے بلیاں کو پالتا تمنا نہیں پالتا کیا حضرت؟ سامنے پہلی صف میں کھڑے ہو کر امام کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والے جب امام پر آفت آ جاتی ہے وہی لوگ تسلی دیتے ہیں اللہ پانے والا حضرت ضرورت ہے انتظار کرو اللہ کا عذاب ان پر آتا بول کر انہیں پتری گلی دیکھتا یہ حال ہے۔ امام صاحب 25-30 سال کے تھے ان کو نکال دی، اب امام صاحب زار و خطاب رو رہے ہیں، کچھ حضرات آ کر تسلی دے رہے ہیں۔ امام صاحب نے اس وقت کیا کہا، حضرات پڑے ہوئے ہو مسجد، میں کسی اہم مسجد کو بیکار نہیں سمجھتا، میں کئی جگہ اس واقعے کو بیان کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا مسجد سے نکالے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے گھر بہت زیادہ ہے، مسجد نہیں وہ مسجد، وہ مسجد نہیں وہ مسجد، یہاں خدمت نہیں وہاں خدمت، وہاں خدمت نہیں وہاں خدمت۔ پھر حضرت کئی کو رو رہی ہے، حضرت فرمانے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے نکالنے کا فیصلہ وہ آدمی کیا جو میری 25 سال کی سروس میں ایک مرتبہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ میرے نکالنے کا فیصلہ کمیٹی کا ممبر بن کر وہ آدمی کیا ہے جو 25 سال کے اس پورے عرصے میں ایک مرتبہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے۔ یہ بہت خطرناک دور ہے، علماء کی دنیا سے تیزی کے ساتھ رخصتی ہو رہی ہے۔ ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے اپنے اپنے محلے کے ائمہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، علماء کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت کی نظر سے دیکھو۔ ایک جگہ پر لکھا ہے جو اللہ کا بندہ کسی عالم کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ میرے دل میں علماء کی محبت عطا فرما، ائمہ کی محبت عطا فرما، مؤذنین کی محبت عطا فرما۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں فاؤنڈیشن کو، انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا، ایک اچھے کام کا آغاز کیا، اور خدمت کا جہاں تک مسئلہ ہے میں تو قطعاً اس کے لائق نہیں ہوں، بس میں ہمارے اساتذہ نے ہم کو جو ذمہ داریاں دی اور جس محبت اور محنتوں کے ساتھ پڑھایا، جن امیدوں کے ساتھ پڑھایا، ہم اب تک ان کی امیدوں کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کی امیدوں پر ہم تمام کو بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر میں اس وقت حضرات علماء کرام اور آپ حضرات کے بیچ میں ہمارے حضرت امیر شریعت شیخ الحدیث و معتمد دارالعلوم سبیل الرشاد دامت برکاتہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت کاملہ عطا فرمائے، حضرت کا سایہ خصوصاً ریاست کرناٹک کے لیے اور پورے ہندوستان عالم کے لیے تعدیر فرمائے، حضرت کے توجہات اور دعاؤں میں پوری امت کا حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔